بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس حال کا کیا ذکر جس میں ماضی نہ ہو، جب دنیا حقیقت اور سچائیوں سے آگاہ نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرما کر یہ علم ہم انسانوں تک پہنچایا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے مطابق رہنمائی موجود ہے، پھر وہ چاہے موجودہ دور کی دریافتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ ویورز، آج سائنسدان جس علم کو حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، در حقیقت قرآن مجید 1400 سال پہلے اس حقیقت کا اعلان کر چکا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی فقط عقائد و عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اس میں دنیا کے وجود اور ابتدا ہر چیز کے بارے میں علم موجود ہے۔ ویورز، علم حاصل کرنا اور تحقیق کا عمل جاری رکھنا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ ویورز، آج ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی ارتقاء کا آغاز ایک سیل سے ہوا، اور سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور کیا یہ لوگ یقین کریں گے؟ ویورز، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے سیل سائٹوپلازم یعنی خلیہ کا بنیادی مادہ 70% پانی سے بنا ہے، اور انسانی جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں 20ویں صدی میں مائکروسکوپ وجود میں آنے کے بعد معلوم ہوئی۔ ویورز، آج جو آسمان زمین کے اوپر ہے، یہ ہمارے سر پر موجود ایک چھت کی طرح ہے۔ سائنس کے مطابق یہ آسمان ہمیں خطرناک شعاعیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ کوئی جاندار زمین پر باقی نہ رہتا۔ اسے زمین کا ماحول یا زمین کا ایٹماسفیئر یا فضا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فضا شہاب ثاقب اور چھوٹے بڑے پتھروں کو زمین پہ گرنے سے روکتی ہے، جو ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں، اور زمین کی حرارت کی وجہ سے راستے میں ہی جل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اور وہی آسمان ہمیں اسپیس کی جمع دینے والی سردی سے بھی بچاتا ہے، جس کا درجہ حرارت -270 ڈگری سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت زمین تک پہنچ جائے تو سارا کا سارا پلینٹ فوراً منجمد ہو جاتا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ ویورز، اسی طرح آج کی سائنس شہد کے فوائد سے انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 79 میں آیا ہے کہ اس کے پیٹ میں پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور غور کرنے والوں کے لیے۔ ویورز، آج کی سائنس کا دعویٰ ہے کہ لوہا زمین کی دھات نہیں، بلکہ لاکھوں سال پہلے زمین میٹیورز میں پھنسی ہوئی تھی، اور جب یہ میٹیورز پھٹے تو اپنے اندر لوہا سموئے ہوئے تھے، اور اس طرح لوہے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا، اور اس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتارنے کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اس آیت سے واضح ہے کہ لوہا زمین کا مادہ نہیں، بلکہ اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ ویورز، جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی تقریباً 9 کلومیٹر بلند ہے، اور یہ پہاڑ زمین میں 125 کلومیٹر دھنسا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ ویورز، کیونکہ پہاڑ زمین میں بہت گہرائی کے ساتھ گڑھے ہوئے ہیں، اس لیے میخوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے انتہائی موزوں ہے، اور یہ میخیں زمین کو ساکت کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ میں برزخ بنایا۔ برزخ یعنی نہ دکھنے والا پردہ اور دیوار ہے۔ حال ہی میں ماہر بحریات نے 2 سمندروں کے درمیان برزخ یعنی دیوار کے بارے میں دریافت کیا ہے، جو 1400 سال پہلے اللہ پاک قرآن مجید میں فرما چکے ہیں۔ ویورز، تھیوری آف جیو سینٹرزم کے مطابق پہلے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ پھر 16ویں صدی میں مزید تحقیق ہوئی اور تھیوری آف ہیلیوسینٹرک وجود میں آئی۔
جس کے مطابق زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج کائنات کا مرکز ہے اور سورج کے گرد تمام سیارے چکر لگا رہے ہیں۔ تمام سیارے جس میں چاند اور زمین بھی شامل ہیں سورج کے گرد ایک دائرے کی مانند گردش کر رہے ہیں۔ ویورز، زمین کی حرکت کے متعلق سائنسدانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ سورج مرکز ہونے اور سورج کی حرکت کرنے کے متعلق سب سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ سورج ہی اس کائنات کا مرکز ہے۔ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سورج اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور ان میں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ویور، سورج کی روشنی ایک کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ کیمیکل ری ایکشن ختم ہو جائے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ مستقر کا مطلب اپنے مقرر وقت یا مقرر جگہ ہے۔ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے جسے سولر اپیکس کہتے ہیں اس نقطے کی طرف جا رہا ہے۔ ویورز، 1400 سال پہلے جب نہ طبعی آلات تھے اور نہ کوئی جدید ذریعہ تھا، اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں 360 جوڑ ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے پتھر ہٹا دیا، بری بات سے روک کر اچھی بات کی ترغیب دی، تو اس کا یہ عمل 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر شکر ادا کرنے کی طرح ہے، گویا وہ شخص اس دن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر چل پھر رہا ہے۔ ویورز، آج سائنس اس حقیقت کو مانتی ہے کہ انسانی جسم میں ہڈیوں اور جوڑوں کی تعداد متعین طور پر 360 ہی ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پور تک کو درست کر دیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہماری انگلیوں کے پوروں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ویورز، دنیا میں آنے والے پہلے انسان سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے پور ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کے فنگر پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ سائنس جب تک اس علم تک پہنچی اس سے پہلے قرآن مجید اس بات کا علم لوگوں کو پہنچا چکا تھا۔ ویورز، یہ قرآن پاک میں موجود صرف چند حقیقتیں ہیں جن پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ویورز، قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں، البتہ سائنس اس کتاب کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ سائنس جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید انکشاف ہونے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔